تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ کسی کو مال دیں تو فضول خرچی کرنے کے لیے نہیں ہوتا. مالدار یہ گویا مسجد کے متولی کی طرح ہوتا ہے. مسجد کے متولی کے پاس مسجد کا مال بے شمار ہوتا ہے، کروڑوں کے روپے ہوتے ہیں، لیکن اسے اختیار نہیں ہوتا ایک نیا پیسہ بھی اپنی مرضی سے خرچ کرے، مسجد کی مصلحت سے خرچ کرے گا. اسی طرح مسلمان کی زندگی ہے کہ اللہ نے جس کو دیا ہے سب سے پہلے مسلمان کا مال خرچ ہوگا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، بندوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے. سب سے پہلا مصرف، یہ سب سے پہلا خرچ ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنی جان و مال اللہ کی دین کی حیات کے لیے لگایا، بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے لگایا. یہ پہلا مصرف ہے کہ یہاں خرچ کرے. اور پھر دوسرا مصرف وہ فرائض زندہ کرنے خرچ کرے کہ اللہ کے بندوں میں نمازیں زندہ ہو، روزے زندہ ہو، سچائی امانت داری زندہ ہو، پیار محبت زندہ ہو، اللہ کے احکامات زندہ ہو، اس کے لیے خرچ کریں. اور پھر تیسرے درجے میں غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکین پر، مسافر پر، مجبور پر، محتاج پر خرچ کریں. تیسرا خرچ کہاں ہے؟ غریبوں، یتیموں، بیواؤں پر کریں. پھر چوتھا خرچ آخری وہ اپنی ذات پر خرچ کریں، اپنی ذات پر، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے. یہ آخری نمبر ہے. اس سے پہلے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے، بندوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی محنت میں لگانا، اور ان بندوں میں فرائض زندہ ہونے کے لیے لگانا، اور ان غریب اور لاچار بندوں کے کام آنا، پھر آخر میں خود اپنا بھی کھانا کھانا. یہ تو ترتیب ہے اسلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم نے ترتیب بدل دی ہے. اب پہلا درجہ خواہشات کا، ہم ہمارے بیوی اچھے ہوں تو بس، باقی دنیا بھاڑ میں جائے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں MBBS کا کیا معنی ہے؟ MBBS کیا ہے؟ ڈگری ہے نا ڈاکٹروں کی. تو اس کا مطلب ہے یم کے معنی مئی، بی کے معنی بیوی، اور ایک بی کے معنی بچے، اور یس کے معنی سلامت. میں میری بیوی بچے سلامت ہو تو سب کچھ. تو پڑھتے MBBS اس کے لیے کہ میں اور میری بیوی بچے سلامت رہیں. مرے کوئی مرے، پانی کا انجیکشن دے یا آؤٹ آف ڈیٹ دوا دے دے، یا بیمار کو بیمار اور زیادہ بنا کر پھر علاج کرے. کچھ بھی کرتے ہیں وہ کہیں کے لیے کرتے ہیں؟ پیٹ پالنے کے لیے، بیوی بچوں کو خوش رکھنے کے لیے. سب نہیں، الا ماشاء اللہ، اللہ کے کچھ نیک بندے وہ بھی ہیں جو صحیح ترتیب پر ہیں. تو میں نے کیسے کیا؟ مسلمان کے مال خرچ کرنے کی ترتیب اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یہاں سب سے زیادہ لگانا، پھر فرائض زندہ کرنا، پھر اخلاق پر لگانا، بندوں کے کام آنا، پھر اپنی ذات پر خرچ کرنا. یہ ترتیب کرے گا تو اللہ پاک اس سے راضی اور خوش ہوں گے اور زندگی بنائیں گے. اور اگر یہ ترتیب نہیں ہے، الٹ دیا، پہلا نمبر اپنی خواہش، اپنے کپڑے، اپنا گھر، اپنی بیوی بچے، تو پھر یہ ترتیب بدل گئی. ترتیب بدل جائے گی، زندگی میں خیر و برکت نہیں ہوگی. آپ جوتے پہنتے ہیں، ارے پہنتے نا سب، ایک کام کرو، ترتیب صحیح یہ ہے کہ سیدھے پاؤں میں سیدھے پاؤں کا جوتا پہنتے ہیں، دائیں پاؤں میں دائیں پاؤں کا جوتا پہنتے ہیں. اب اس کی ترتیب بدل دو، دائیں پاؤں کا جوتا سیدھے پیر میں پہنچو، اور سیدھے پیر کا جوتا بائیں پیر میں پہنو. اب چلو، تمہیں چلنے ہوتا ہے، پاؤں لڑکھڑاتے ہیں اور گرنے لگتا ہے اور گر جاتا کبھی. کیا ہوا؟ ترتیب بدل دی. ترتیب بدل دیے، جوتوں کی ترتیب بدل جاتی ہے تو چل نہیں سکتا. رسول اللہ کی ترتیب بدل جائے گی تو چلے گا. اسی لیے چل نہیں رہا ہے. کیا مطلب؟ بیماریوں نے گھیر لیا ہے، خطرناک بیماریاں. بچے ہو رہے تو پولیو کے، بڑے ہیں تو
بڑی پریشان کن بیماری لاکھوں خرچ کر کے بھی فائدہ نہیں ہو رہا. قرضداری، بیماری، لڑکے نافرمان، بیوی آوارہ، پڑوسی دشمن. کیا ہو رہا ہے؟ چل نہیں سک رہی زندگی اس کی اچھی طرح. جیسے جوتوں کی ترتیب بدلنے سے اچھی طرح چل نہیں سکتا، لڑ کھڑاتا ہے، گرتا ہے، اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ترتیب بدل دے گا تو یہ چل نہیں سکے گا، الجھ جائے گا، کہیں بیماریوں میں الجھے گا، کہیں بیماریوں میں الجھے گا، کہیں قرض داری میں الجھے گا، کہیں نافرمان اولاد میں الجھے گا، کہیں آوارہ عورت کے اندر الجھے گا، کہیں دشمن پڑوسیوں سے الجھے گا. یہ الجھن ہوتی رہے گی. کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، کچھ نہ کچھ پریشانی ہے، کچھ نہ کچھ مصیبت ہے. چین سے زندگی نہیں ہے. رہنے کے لیے گھر بھی ہے، کھانے کے لیے کھانا بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، لیکن سکون نہیں، راحت نہیں، آرام نہیں، محبتیں نہیں. کیا بات؟ اللہ کے رسول کی ترتیب بدل دی. تو بزرگان محترم، زندگی کی ترتیب بدلتی ہے تو اس زندگی میں پریشانیاں اور الجھنیں اور مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. اور ان کا راستہ بدلنے کا یہ صرف علاج نہیں ہے، یہ توبہ کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. اس لیے کہ جو کچھ مصیبت پہنچ رہی ہے، اللہ کہتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچ رہی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. کیا کمائی ہے؟ ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے کمایا ہے. ایک ڈاکٹر تھا بنگلور میں، اور اس نے بڑی غریب گھرانے کا تھا. ماں باپ نے بڑی محنت و کوشش سے پڑھایا، پاس ہو گیا، لیکن درمیان میں کہیں کسی لڑکی سے محبت کر کے اس سے شادی ہو کر الگ ہو گیا. ماں باپ بیچارے تنگی میں زندگی گزارنے لگے، فقر و فاقہ آ گیا، اور ان کی آہ لگی کہ ہم نے اس کے لیے سب کچھ کیا اور یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اب مزے میں تو ہے. پھر کیا ہوا؟ لڑکا ہوا اس کے گھر میں. وہ لڑکا ہوا تو اس کی دونوں آنکھیں ایسی لڑکتی تھی جیسے پانی میں گرتی، لڑکتے رہتے ہیں، ٹھہرتی نہیں اس کی. علاج کرتے کرتے خود ڈاکٹر تھا، تھک گیا. ایک دن غصے میں کہنے لگا کہ میں ڈاکٹر ہوں کیا حجام ہوں؟ تو حجامی تھا وہ، کہ اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی. نافرمانی کی سزا کیا ملی؟ اب اس کی اولاد اندھی ہوگی. پھر 2 سال کے بعد ایک اور بچہ ہوا، دونوں ہاتھوں پیروں میں پولیو، ہاتھ میں بھی طاقت نہیں، پیر میں بھی طاقت. 4-5 سال تک تو اس کے ماں باپ اسے نہلائیں گے، دھلائیں گے. جب 25-30 سال کا ہو جائے گا تو کون نہلائے گا؟ ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں. علاج کرا لیا پورے بنگلور کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے، کوئی فائدہ نہیں. علاج بیماری کا ہوتا ہے، عذاب کا نہیں ہوتا. یہ عذاب ہے نافرمانی کا، اس کا علاج نہیں ہوا کرتا. تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، زندگی کی ترتیب بدل جائے گی، پھر اللہ جل شانہ اس کی زندگی کی خیر و برکت کو اٹھا دیتے ہیں. پیسہ ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا. دوائیاں کھاتا ہے، صحت نہیں ہوتی. بڑے گدے ہیں، آرام کے پلنگ ہیں، بڑی بلڈنگ ہے، ایسی روم ہے، لیکن نیند نہیں آتی. ایسا ہو جاتا ہے جیسے نرم بستر تو ہے لیکن کھٹمل بھر گئے اس میں. تو کیوں نیند آتی ہے اسے؟ پوری رات کاٹ رہے ہیں. دیکھنے میں ماشاءاللہ بھاری روم میں سو رہا ہے، بھاری بستر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر سے کھٹمل کاٹ رہے ہیں اسے سونے نہیں دیتے. ایسی ہی دیکھنے میں ہماری عمارتیں ہوں گی اور ہمارے پاس دولت ہوگی، لیکن اللہ جل شانہ کہیں نہ کہیں الجھا دے گی. کیونکہ مسلمان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ مزے اڑائے. مزے تو جنت میں کرنا ہے، دنیا میں حکم پورا کرنا ہے. دنیا مزے اڑانے کی جگہ نہیں، راحت و آرام کی جگہ نہیں. دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے، کوشش کی جگہ ہے. آرام، عیش، خواہشات، لذتیں، مزے اللہ جنت میں دیں گے. یہ لذتوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے.
آزمائش کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے. یہاں محنت ہے، بدلہ نہیں. آخرت میں بدلہ ہے، محنت نہیں. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے ہم سب کو اس کے لیے پیدا کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. فرمایا سل من قطعک، جو تم سے کٹیں تم اس سے جڑو، جو تم سے دشمنی کریں تم اس سے دوستی کرو. اس نے دشمنی کی، تم نے بھی دشمنی کی، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہوگا کہ نادان لوگ دشمنی کریں گے اور علم والے اور مسلمان وہ دوستی کریں گے. واعفو عمن ظلمک، جو تم پر کوئی ظلم کرے اسے معاف کرو. ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں، ظلم کا بدلہ محبت سے دو. سب سے زیادہ معاف کرنے والے اللہ ہیں. اللہ اگر ہمیں پکڑنے پر آ جائے ہم میں کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا. ہم تو رات دن غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ سب معاف کرتے ہیں. معاف کرنے والے مخلوق میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. 21 سال تک مکے کے مشرکین نے ستایا، تکلیفیں دی، راستے میں کانٹے بچھائے، سر پر کوڑا کواڑا ڈالا، کھڈے کھود کے اس میں گرائے، پتھر مار کے زخمی کر دیا، اور آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی، آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا گیا، آپ کے صحابہ کی گردنیں کٹی، ان کی عورتیں بیوہ ہوئیں، ان کے بچے یتیم ہوئے، ان کے گھر اجڑے. ان سب کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لخت معاف کر دیا. فتح مکہ کے بعد سب غلاموں کی طرح کھڑے تھے سامنے. انہیں یقین تھا کہ آج ہماری گردن اڑا دی جائے گی. حضور نے پوچھا کیا خیال ہے تمہارا، میں آج کیا کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ؟ تم نے 21 سال ظلم کر کے میرے ساتھیوں کے گھر اجاڑے ہیں، آج کیا کروں گا میں؟ وہ کہنے لگے آپ تو بڑے کریم ہیں، اور آپ کے والد بھی کریم تھے، آپ کے دادا بھی کریم تھے، تمہارا خاندان ہی کریموں کا اور معاف کرنے والوں کا ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ معاف کر دیں گے. ایک ساتھ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ و جھڑک نہیں ہے. اذهبوا انتم الطلقاء، غلاموں کی طرح کھڑے تھے، چلے جاؤ تم آزاد ہو. اب دیکھا آپ نے 21 سال کے ظلم و ستم معاف کر دیے ایک جملے میں. یہ ظرف پیدا کرو. بدلہ لینا کوئی اچھی چیز نہیں. بدلہ لینا تو ایسا ہے کہ کتے نے آپ کو کاٹا تو آپ نے پکڑ کے کتے کو کاٹ لیا. ارے اچھا کیا، وہ کتے کا کام ہے، تمہارا تو کام نہیں ہے. بھلائی کا بدلہ بھلائی سے، برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے. وہ آپ کو گالی دے آپ مٹھائی کی تھالی دو، وہ آپ پر دھول و پتھر ڈالے آپ اسے پھول دو. سب کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، پیار و محبت کا معاملہ کرو. اس سے الفتیں و محبتیں، اتفاق و اتحاد آتا ہے، اور کمائیوں میں زندگی میں خیر و برکت آتی ہے. آتی من حرمت، جو تمہارا حق ادا نہ کرے پھر بھی تم اس کا حق ادا کرو. وہ نہیں دے رہا ہے تم دے دو، وہ سلام نہیں کرتا تم سلام کر دو، وہ تم پر احسان نہیں کرتا تم احسان کر دو. اس کے جیسے تم بھی ہو گئے تو تم میں اس میں فرق کیا ہوگا؟ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، جو تمہارا برا چاہے تم اس کا بھلا چاہو. مکے والے مشرکین مکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا برا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو ختم کر دیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اللہم اہد قریشا وآتی بہم، پروردگار قریش کو ہدایت دیں اور انہیں اسلام میں لیا. ان کا تو وہ معاملہ ہے، ان کا یہ معاملہ ہے.